بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى كل من دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں صحیح نیت کے ساتھ صحیح بات کہنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، ابھی کچھ دیر پہلے ایک اطلاع ملی کہ آپ کے گاندھی نگر میدان میں کل قوالی تھی. جس نے بھی اس کا اہتمام کرایا ہو اس سے بحث نہیں ہے، لیکن سر پیٹنے کو دل چاہتا ہے کہ یہ امت کو کیا ہو گیا ہے. کیا ان کے سامنے امت کے حالات نہیں ہیں؟ کیا ان کے اس کانوں کے اندر شیشے پگھل کے پڑ گئے ہیں کہ کچھ سنائی نہیں دیتا ہے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ سارے ہندوستان میں ایک آگ لگی ہوئی ہے، ایک آزمائش کا ایک ایسا دور ہے جس میں املاک کا نقصان، جانوں کا نقصان، عزت اور آبرو کا نقصان، سب کچھ ہو رہا ہے. ان کے کانوں کے اندر حس نہیں ہے. کیا یہ موقع اس غفلت والی زندگی کے گزارنے کا ہے؟ کیا یہ موقع ٹھٹا مار کے ہنسنے کا اور کانوں کی عیاشی کا ہے؟ اللہ
امت کو عقل سلیم عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ایک لشکر کو لے کر آپ ایک علاقے میں جنگ کے لیے پہنچے۔ تو اس علاقے کی عجیب صورتحال دیکھی انہوں نے کہ پورے علاقے میں سناٹا ہے، اکثر گھر بند ہے، اور ایک خاموشی اور ویرانی پورے علاقے کے اوپر طاری ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے محکمے میں سے اس جو انٹیلیجنس کا جو محکمہ ہوتا ہے، جاسوسوں کا جو محکمہ ہوتا ہے، آپ نے ان میں سے کسی کو کہا کہ بھئی جا کے صورتحال لے کر آؤ، کیا بات ہے، یہ پورے علاقے کے اندر اتنی شانتی، اتنا ویرانی، اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ہم جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، یہاں تو کوئی نظر ہی نہیں آ رہا۔ تو وہ جاسوس تھوڑی دیر کے بعد لوٹ کر آیا اور اس نے کہا کہ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس وقت یہ سارے مرد اور ساری عورتیں جو ہے یہاں کا جو سب سے بڑا گرجا گھر ہے اس گرجا گھر میں جمع ہو گئے ہیں۔ حضرت خالد نے کہا کیا کوئی منصوبہ بن رہا ہے، کوئی پلاننگ بن رہی ہے، یا ہمارے اوپر حملہ کرنے کی کوئی پالیسی بن رہی ہے؟ فرمایا نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ پورا کا پورا مجموعہ مردوں کا اور عورتوں کا یہ وہاں کیوں جمع ہو گیا؟ فرمایا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرمایا حضرت یہ سب کے سب اس گرجا گھر میں جو شہر کا سب سے بڑا گرجا گھر ہے یہ اس میں جمع ہوئے ہیں، اور ایک ان میں سے ایک موضوع پر بحث اور مباحثہ چل رہا ہے۔ فرمایا وہ کیا موضوع ہے؟ وہ کیا موضوع ہے؟ کہ حالات اتنے سنگین ہیں کہ میں پورے لشکر کے ساتھ ان کے سراہنے پر آ پہنچا ہوں، اور یہ گرجا گھر میں کسی موضوع کے اوپر بیٹھ کر آپس میں بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں۔ یہ کیا بحث اور مباحثے کا وقت ہے؟ آخر کیا وہ موضوع ہے؟ تو اس جاسوس نے کہا کہ وہ موضوع یہ ہے کہ سب اس بات پر بحث اور مباحثہ کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا پیشاب پاک تھا یا ناپاک تھا۔ حضرت خالد نے سر پکڑ لیا، پورے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا اے امت مسلمہ کے افرادو، آج تم ان کے آج تم اس منظر کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، اس منظر کو دیکھ کر تم خوش ہو رہے ہو، لیکن میں یاد رکھنا کہ امت مسلمہ پر بھی ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کافر اور مشرک
اور باطل طاقتیں ان کو ہر طرف سے دبوچنے کے لیے تیار ہوگی. ان کو گدھ اور باز کی طرح ان کو نوچنے پر آمادہ ہوگی. اور تم یہ دیکھو گے اور تم یہ سنو گے کہ امت مسلمہ بھی ایسے ہی کسی لغویات میں، ایسے ہی کسی خرافات میں اپنے آپ کو مشغول تم ان کو مشغول پاؤ گے اور وہ اسی مشغولیت میں رہیں گے اور ان پر باطل پوری طرح حملہ آور ہو کر ان کو روئے زمین سے نیست اور نابود کر دے گا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کہی تھی، میں قسم کھا کر کہنے کو تیار ہوں، گویا کہ انہوں نے جو ہے اپنے فراست ایمانی سے موجودہ صورتحال کو بھانپ لیا تھا کہ 1400 سال کے بعد ایک وقت اس امت مسلمہ پر بھی ایسا آئے گا کہ یہ امت جو ہے اپنے لہو و لعیب کے اندر، اپنی کانوں کی عیاشی کے اندر، اپنے ٹھٹا اور مسکری کے اندر، ڈھول اور تاشوں کے اندر، ڈی جے اور بی جے کے اندر اس طرح مشغول رہے گی اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوگی، یہاں تک کہ امت کے اوپر جو ہے ایسا زبردست حملہ ہوگا کہ امت اس وقت پناہ مانگے گی بھی تو ان کو کوئی پناہ دینے والا نہیں ہوگا. کہاں ہے یہ؟ کیا رخ ہم نے سوچا اس امت مسلمہ کے افراد کو ہو گیا ہے؟ یہ بھول گئی اپنی تاریخ کو، یہ بھول گئے ان کے نام، جس کے یہ نام لیوا ہے، اس کی زندگی کو، اس کے مجاہدے کو، اس کی قربانی کو. کیا عقل ان کی بالکل ماہوف ہو چکی ہے؟ دل پتھر ہو چکے ہیں؟ کانوں کے اندر شیشہ پگھال دیا گیا ہے کہ ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا ہے؟ الامان الحفیظ، الامان الحفیظ. یہی حال اگر امت کی اکثریت کا رہا تو ہم کو اور آپ کو بھی تیار ہونا پڑے گا کہ جو اکثریت کے اوپر جو اللہ کی طرف سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اقلیت کو بھی بھگتنا پڑتے ہیں. حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا اللہ کا جب عمومی عذاب آتا ہے تو نیک اور بد، دیندار اور بے دین، کیا دونوں اس کے لپیٹ میں آ جاتے ہیں؟ فرمایا، ہاں عائشہ، دنیا کا ضابطہ تو یہی ہے کہ جب اللہ کا کوئی عمومی عذاب آتا ہے تو اس میں نیک اور بد دونوں اس کے زد میں آتے ہیں. ہاں، آخرت میں نیکوں کو الگ کر دیا جائے گا اور بدوں کو الگ کر دیا جائے گا، لیکن دنیا کا عذاب تو دونوں پر آئے گا. کوئی سمجھانے والا نہیں ہے ان کو. یہ وقت قوالیوں کا ہے، یہ وقت مشاعروں کا ہے، یہ وقت فیشن شو کا ہے، یہ وقت آپس کے مقابلوں کا ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ اور اس کے بعد یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم کتنے خوش ہیں، کتنے مطمئن ہیں اور کتنے بے فکر ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی مدد اس امت اور اس قوم کے ساتھ نہیں ہو سکتی جس قوم کا زندگی کا طرز یہ ہو، جن کا لائف سٹائل یہ ہو، اور جن کے مشغلیت یہ ہو، اور جن کے پسند اور ناپسند یہ ہو. اس قوم کے ساتھ اللہ کی مدد کبھی نہیں آ سکتی ہے.
اللہ کی مدد تو آئی تھی بدر میں، اللہ کی مدد آئی تھی حنین میں، اللہ کی مدد آئی تھی اور ان تمام غزوات میں جس میں قوم اس انداز کے ساتھ شرکت کر رہی تھی کہ ان کو زندگی سے زیادہ موت پسند تھی۔ جو کسی حکمران نے صحابہ سے پوچھا کہ تم کو کیا چیز زیادہ پسند ہے، جینا پسند ہے یا مرنا پسند ہے؟ فرمایا اے بے وقوف، جتنا تم کو اپنی شراب پسند ہے اس سے زیادہ ہم کو اپنی زندگی سے موت زیادہ پسند ہے، ہمیں شہادت زیادہ پسند ہے۔ 100 بار انا للہ پڑھنے کو جی کرتا ہے۔ آج ہم گرتے 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 کہاں پہنچ گئے؟ قلوبوں کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ یہ وہ دل ہے جس دل کے اندر اب خیر کی کوئی بات کبھی کسی وقت بھی جو ہے سرایت نہیں کرے گی۔ یہ وہ دل ہے۔ کیا ہو رہا ہے فلسطین میں، کیا ہو رہا ہے مصر میں، کیا ہو رہا ہے دوسرے ملکوں میں، کیا ہو رہا ہے خود ہمارے اپنے ہندوستان میں، کیا ہو رہا ہے یو پی کے اندر، کیا ہو رہا ہے کلکتہ اور بنگال کے اندر، ہم صرف اس لیے کھا پی رہے ہیں کہ اس وقت مہاراشٹر کے اوپر وہ جو ہے وبال مسلط نہیں ہوئی ہے، شاید ہم اسی لیے مطمئن ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اللہ کا جب فیصلہ بدلے گا اور اللہ جب چھٹائی کرنا شروع کریں گے اور اس وقت اللہ امتحان لے کر رہیں گے، کون ہے تم میں سچا مسلمان اور کون ہے تم میں اندر نام کا مسلمان۔ جس وقت چھٹائی ہوگی اس وقت اللہ ہی جانے کہ کون کس طرف ہوگا، اور یہ چھٹائی ہو کر رہے گی، یہ تقسیم ہو کر رہے گی۔ جو اس تقسیم سے بچ گیا وہ دجال کی تقسیم کے اندر آ کے جو ہے اس کو اپنا امتحان دینا پڑے گا۔ خون کے آنسو رونے کا جی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ چیزیں یہاں سے اوپر جا رہی ہے اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہے، تو آپ نے حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کیا چیز ہے جو نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور وہ کیا چیز ہے جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے؟ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز نیچے سے اوپر جا رہی ہے وہ آپ کی امت کے اعمال ہے، اور وہ چیز جو اوپر سے نیچے آ رہی ہے وہ اللہ کے فیصلے ہیں ان اعمال کی بنیاد پر۔ اب لگائیے پرسنٹیج کا حساب لگائیے نا، کہ پورے امت مسلمہ کا مجموعی طور پر اللہ کے دربار میں گناہ زیادہ پہنچ رہے ہیں یا نیکیاں پہنچ رہی ہے؟ اگر ہو کسی کے اندر ہمت تو کہے کہ نہیں گناہ زیادہ پہنچ رہے ہیں، اور اس گناہ میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے بھی گناہ اس میں شامل ہے۔ تو فیصلہ ہماری طرف سے تو گناہ جائے اور اللہ کی طرف سے رحمت برسے۔ ہم تو اپنی کھیت کے اندر کانٹے بوئیں اور ہم تمنا رکھیں پھول کے، ہم تمنا رکھیں جو ہے پھل کے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو اتنا بھی خیر بوئے گا اس کو اس کے خیر کا بدلہ دیا جائے گا، اور جو اتنا بھی شر بوئے گا اس کو اس کا شر کا مزہ چکھنا پڑے گا۔
اگر ہم نہیں جاگنے کو تیار ہے اور ہم ہوش کے ناخن لینے کو تیار نہیں ہیں اور ہم اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر تیار ہو جائیے اس عذاب کے لیے جو اللہ کا کسی نہ کسی وقت جو ہے جس کا رخ ہماری طرف ہوگا. پھر اس وقت جو ہے اس وقت کی توبہ تو فرعون کی بھی قبول نہیں ہوئی تھی کہ جب فرعون نے دیکھ لیا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا, جس نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے, جب اس نے دیکھ لیا کہ اب میرے سارے دعووں کی ہوا نکل گئی, تو اس وقت اس نے کہا تھا کہ آمنت برب موسیٰ, کہ میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں. قرآن نے صاف صاف کہہ دیا الآن, اب یہ وہ سطح ہوتی ہے کہ جس سطح پر اگر اللہ کا عذاب امت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اس وقت اگر کوئی توبہ کرنا چاہے تو اللہ کہتے ہیں الآن, اب توبہ کرنے آئے ہو, اب تک کہاں تھے؟ کیا پیروں کے اندر بیڑیاں بند گئی تھی جو تم کو مسجدوں میں آنے نہیں دے رہی تھی؟ بس وہ وقت جب ہوتا ہے جب ساری امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, تھوڑا سنجیدہ ہو جاؤ, اپنے پیروں پر کلہاڑیاں مت مارو, اپنے آپ کو سنبھال لو. اگر آپ سنبھل جاؤ گے آپ کی آئندہ آنے والی نسل سنبھل جائے گی. اگر آپ نہیں سنبھلے تو آپ کے ساتھ جو ہوگا تو وہ ہوگا, لیکن آپ کی آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ اس سے بھی بہت برا ہوگا, اس سے بھی بہت برا ہوگا. گھر کے ماحول کو بدلو, مسجدوں کی تعداد بدلو. وہی کھیٹے پیٹے بوڑھے فجر کی نماز میں 1 صف, 1.5 صف, 2 صف, سال ہو گئے اس منظر کو دیکھتے ہوئے. ترس گئی آنکھیں کے منظر کے فجر کی نماز میں مسجدیں بھری ہوئی ہو. یاد رکھنا اللہ کو ہماری پرواہ نہیں ہے, اللہ ہمارے محتاج ہرگز نہیں ہے. آج میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ ایمان اور ہدایت دے رہا ہے. ناچنے اور گانے والیوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے. یورپ کے ملکوں کے اندر گانے بجانے کے شوقین اور سٹیج شو کرنے والی گویوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے. تمہیں اگر ہدایت کی قدر نہیں ہے تو انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, کیا ہم ہدایت کو تمہارے سر پر منڈ دیں جبکہ تم اس کو پسند نہ کرتے ہو؟ تو اللہ کی ہدایت اتنی سستی, اتنی گری ہوئی نہیں ہے. یہ اسی کو دی جاتی ہے جو قدردانی کرتا ہے, یہ اسی کو دی جاتی ہے جو اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے, یہ اسی کو دی جاتی ہے جو اس کے لیے اپنی جان کو, اپنے مال کو اور اپنے عزت کو اور اپنے آبرو کو جو ہے داؤں پر لگاتا ہے. یہ ان کو نہیں دی جاتی جن کو قدر نہیں ہے, یہ ان کو نہیں دی جاتی جو اپنی جان مال کو بچاتے ہیں. اس لیے اللہ بڑے بول سے بچائے کہ جو ایمان ملا ہوا ہے اور جو ہدایت ملی ہوئی ہے اس کو اپنی وراثت مت سمجھنا,
اس کو اپنی وراثت مت سمجھنا. جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چٹکیوں میں لینا بھی جانتا ہے، اور ہزاروں کے لیا ہے. تاریخ بھری ہوئی ہے، واقعات شاہد ہے. جن کو دی تھی انہوں نے قدر نہیں کی تو اللہ نے واپس لے لی. اس کو اپنی وراثت مت سمجھنا کہ اللہ نے ایمان تو دے دیا ہے، اب ہم ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ یقینی ہے، جنت ہمارے باپ کی ہے. کون ہم کو جنت سے نکال سکتا ہے؟ کون ہم کو جو ہے ہمارا ایمان چھین سکتا ہے؟ اس دھوکے میں مت رہنا. جب رسی ٹائٹ کر دی جاتی ہے اور کھینچ لی جاتی ہے تو اس وقت 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. حضرت شیخ نے واقعات لکھے ہیں کہ کیسے کیسے لوگوں کے ایمان سلب ہوئے ہیں. اور آپ یہ مت سمجھیے گا کہ صرف گنہگاروں کے ایمان سلب ہوئے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ نے تہجد گزاروں کی، صوم و صلات کے پابند کی، تسبیحات پر تسبیحات کی مالاؤں کو جپنے والوں کو بھی اللہ نے جو ہے اللہ نے ان کے بھی ایمان کو سلب کیا ہے. ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ ایک حاجی صاحب تھے، سر کے اوپر جو ہے سجدے کا نشان تھا، لمبا جھبا تھا، ہاتھوں میں تسبیح تھی، تہجد گزار مشہور تھے. لیکن جب ان کا انتقال ہوا ہے اور بستی والوں نے قبر کے اندر دفن کرنا چاہا ہے تو زمین نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. ایک بار ہوا، بستی والوں نے دوسرا گڑھا کھودا، اس میں دفن کیا تو زمین کے اس حصے نے بھی اٹھا کر باہر پھینک دیا. پھر مشورہ ہوا کہ کیا مسئلہ ہے، کیسے دفن کیا جائے؟ تو پھر بڑے بڑے لکڑوں سے اس کو جو ہے اس کی لاش کو باندھ دیا گیا، پتھروں سے باندھ دیا گیا، اور اس کے بعد اس کو دفن کر کے فوراً اس کے اوپر جو ہے مٹی ڈال دی گئی. پورا مجمع، پوری بستی سناٹے میں آ گئی. لوگ اپنی انگلیوں سے لے کر پونچھوں تک ہاتھ چبانے کے حال میں ہو گئے کہ آخر کیا معاملہ ہے. کسی کی ہمت نہیں تھی پوچھنے کی، اس لیے کہ لوگوں نے اللہ کی اس پکڑ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. اللہ اکبر. اس بستی میں ایک اللہ والے تھے، وہ تھوڑا ماحول جب شانت ہوا تو وہ تعزیت کے بہانے جو ہے اس گھر پر پہنچے جس گھر میں ان کی بیوہ عورت تھی اور بچے تھے. تعزیت کی اور تعزیت کے بعد پوچھا کہ میں صرف ایک بات معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اس حاجی صاحب کے ساتھ جو یہ معاملہ ہوا ہے اس کی پیچھے وجہ کیا ہے؟ تو اندر سے سسکیاں مار کے ہچکیوں کے ساتھ رونے کی آواز آنے لگی. مستورات بلک بلک کر رو رہی تھی. کہا مت پوچھیے، کہا نہیں بتاؤ، ایک عبرت ہے. کون سا ایسا گناہ تھا، کون سا ایسا حال تھا جس حال کی وجہ سے اللہ کا کھلا عذاب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرمایا کہ یہ سود کے لین دین کا کاروبار کرتے تھے. یہ سودی قرض لیتے تھے اور سود کا لین دین کا کاروبار کرتے تھے، اور جس کا جو وقت جو تاریخ متعین تھی اس تاریخ پر اس آدمی کے گھر پر جو ہے پہنچ کر
بڑی بے رحمی کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی کے ساتھ اپنا سود ماں کیپٹل کے وصول کرتے تھے. فرمایا بس اس سے آگے اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ہم نے دیکھا ہے وہ اسی کا ہی عذاب ہے. یاد رکھنا دوستو بزرگوں، میں صاف کہتا ہوں، ہدایت ہماری باپ کی جاگیر نہیں ہے. اس دھوکے میں مت رہنا. جو اللہ دینا جانتے ہیں تو اللہ لینا بھی جانتے ہیں. دینے کی بھی اللہ کے 1000 بہانے ہیں اور لینے کی بھی اللہ کے ہزاروں بہانے ہیں. کس وقت نکل جائے. ایک اللہ والے نے ایک عورت کو کنویں کے اوپر پانی کے بھرتے ہوئے دیکھ لیا، بس اس وقت اس کے نگاہوں کا اس سے ٹکرانا ہوا اور دل کے اندر سے ایمان چڑیے کی شکل میں سے نکل گیا. ایک آزمائش تھی ان کی. کئی سال جو ہے انہوں نے وہاں پر اس بستی کے اندر اس عورت کے ساتھ عشق کر کے اس سے شادی کر کے، یہودی عورت تھی، حتیٰ کہ اس کے سوروں کو چرا کر جو ہے زندگیاں گزاری ہے. اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایمان ہمارے پاس ہماری ذاتی چیز ہے، ذاتی ملکیت ہے. اللہ نے جب ان کو توبہ کی توفیق دی اور جب وہ توبہ کر کے جب باہر نکلے ہیں تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا ایک آواز آئی. جب میں بستی میں داخل ہوا تھا تو مجھے کچھ گرجا گھر نظر آئے تھے، تو میں نے ان لوگوں کو جو ہے گرجا کے اندر جو ہے پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو مجھے میرے نزدیک میرے دل میں ان کی حقارت آ گئی. یہ کیسے لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر جو ہے غیر اللہ کو پوج رہے ہیں؟ اس وقت کسی کہنے والے نے، کسی فرمان خداوندی نے میرے دل میں یہ آواز آئی کہ تم کیا سمجھتے ہو ایمان تمہاری ملکیت ہے؟ کیا ایمان تمہاری جاگیر ہے؟ ہم جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جس طرح چاہیں نکال سکتے ہیں. بس فرمایا اسی وقت میرے دل سے جو ہے ایک پرندے کی شکل میں ایمان اڑ گیا، اور جو کچھ تم نے دیکھا ہے وہ ایمان کے ہٹنے کی وجہ سے دیکھا ہے، اور آج اللہ نے توبہ کی توفیق کی وجہ سے وہ ایمان پھر مجھے لوٹا دیا ہے. بس واپس چلو. اللہ نے ایک آزمائی. فرمایا وہ رویا کرتے تھے، اے اللہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ اپنا اتنا قرب دے کر، اپنی ولایت کے اس مقام پر مجھے پہنچا کر، اپنے قرب کی وہ لذت، اپنے سجدوں کا وہ سرور، اپنی مناجات کی وہ لذت یہ دینے کے بعد آپ مجھ کو اپنے سے اتنا دور کر دیں گے. اے اللہ میں نے کبھی نہیں تصور کیا تھا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے قریب بلانے کے بعد آپ مجھ کو اپنے سے اتنا دور کر دیں گے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں، اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے نسلوں کی فکر کرو. زندگی بہت کم ہے، قیامت بہت قریب ہے. اس کی چھوٹی چھوٹی علامتیں تو آ چکی ہے، اب چند بڑی علامتوں کے آنے کا باقی ہے. اس سے پہلے توبہ کر کے اپنے آپ کو سنبھال لو، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ جو ہے پھر ہمیشہ کے ایسے آزمائش میں مبتلا ہو جاؤ کہ اس کے بعد بندہ چاہے گا کہ اللہ دوبارہ دنیا میں بھیج دے. اللہ واپس نہیں بھیجنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ پوری امت کو جو ہے معاف فرما دے اور پوری امت کو ہدایت دے دے، اور ہمیں اور آپ کو بھی جو ہے اللہ اس کا ذریعہ اور بہانہ بنا دے. اس لیے میرے دوست بزرگوں، اس بات کو ذہنوں میں بٹھائیو کہ دیکھو اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے نسلوں کے ایمان کی فکر کرو، ورنہ زمانہ اتنا خراب ہے، اور زمانہ ایک باطل نے ایسے نقشے پھیلا رکھے ہیں، ایسے جال ڈال دیے ہیں کہ جو ہے اس جال میں ہر آدمی پھنسا ہوا ہے. اگر وہ نہیں نکلا ہمت کر کے اللہ کی توفیق سے تو میرے دوست بزرگوں بہت خطرہ ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ جو بات میں نے صحیح کہی ہو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بات غلط ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.